دریائے ستلج نے جنوبی پنجاب میں تباہی مچا دی، سینکڑوں ایکڑ پر کھڑی فصلیں اور بستیاں پانی کی نظر، خوراک کی قلت، متاثرین انتظامیہ کی طرف سے راشن و دیگر سہولیات سے محروم، مختلف امراض پھیلنے لگے، ادویات خریدنے پر مجبور، سیلاب میں پھنسے لوگوں کے لیے مخیر حضرات کی طرف سے کھانے کا انتظام۔ دریائے ستلج بفر گیا، بہاول نگر، چشتیاں، لودھراں، کہرور پکا میں پانی فصلوں اور گھروں میں داخل، بستیاں اجڑ گئی، قیمتی املاک کو نقصان، 90,000 کیوسک ریلے سے لودھراں موزہ چوٹالہ میں بند ٹوٹ گیا، زمینی راستہ منقطع، دریا کے اطراف 15 کلومیٹر تک پانی ہی پانی، لوڈن میں بھی متعدد بستیاں صفائے ہستی سے مٹ گئی، متعدد شہری سیلابی ریلے میں پھنس گئے، ادھر حاصل پور گورنمنٹ ہائی اسکول میں خیمہ بستی قائم کر دی گئی۔ دریائے ستلج میں بہاولپور کے مقام پر اونچے درجے کا سیلاب، ایمپریس برج پر پانی کی سطح بلند ہو کر 9.5 فٹ ہو گئی، سیلابی ریلا متعدد حفاظتی بند بہا لے گیا، تا حد نگاہ پانی ہی پانی، کسانوں کا بھاری مالی نقصان، سیلاب متاثرین سراپا احتجاج، کھانا اور چارہ نہ ملنے کا شکوہ، چیف انجینئر آپاشی خالد بشیر کے مطابق سیلاب کا زور ٹوٹ چکا، صورتحال نارمل ہونے میں 10 سے 12 روز لگیں گے۔ بہاولپور موزہ ویسلا کے کاشتکاروں کی ہمت، منہ زور موجوں کا رخ موڑنے کے لیے بند باندھ دیا، کاشتکاروں کا کہنا ہے بند 2 فٹ اونچا کیا، 1.5 فٹ پانی چڑھا، اگر بند ٹوٹا تو 5 موزہ جات زیر آب آئیں گے۔ نگراں صوبائی وزیر لائف سٹاک ابراہیم مراد کا پہنچ گئے، ڈپٹی کمشنر کی سیلابی صورتحال کے حوالے سے بریفنگ، ادھر کمشنر اور آر پی او ملتان کا میلسی ہیڈ سائفن کا دورہ، سیلابی صورتحال کا جائزہ لیا، امدادی ٹیمیں الرٹ، متعدد آبادیاں خالی کرا لی گئی۔ سی پی او اور ڈی سی ملتان کا دورہ جلال پور پیروالا، فلڈ ریلیف کیمپ کا جائزہ، شہریوں کی محفوظ مقامات پر منتقلی اور امدادی سرگرمیوں کا معائنہ، اسسٹنٹ کمشنر کی سیلابی صورتحال سے متعلق بریفنگ۔ لوڈن میں ریسکیو نوجوان نے غمزدہ چہروں پر خوشیاں بکھیر دی، سیلابی پانی سے نکال کر دلہا اور باراتیوں کو دلہن کے گھر پہنچا دیا، عبدالکریم کی بارات سیلابی ریلے میں پھنس گئی تھی۔ انتظامیہ کی مبینہ غفلت، ملتان میں یوٹیلیٹی سٹورز دیر سے کھلنے لگے، صارفین صبح سے ہی قطاروں میں لگ کر انتظار کرنے لگتے ہیں، شہریوں کا کہنا ہے 3 روز سے بومن جی چوک پر یوٹیلیٹی سٹور کا عملہ تاخیر سے آتا ہے، انتظامیہ کے مطابق اشیاء کی گنتی میں وقت لگ جاتا ہے۔ جنوبی پنجاب میں مہنگائی سے پریشان شہری بلبلا اٹھے، آٹا، دال، چینی دسترس سے باہر، قوت خرید جواب دے گئی، چولہے ٹھنڈے پڑنے لگے، 2 وقت کے کھانے کا حصول امتحان بن گیا، صبح کے وقت اور شام کے وقت کچھ اور ریٹ ہوتا ہے، جائیں تو کہاں جائیں، شہریوں کی دہائی۔ بجلی کی قیمتوں میں آئے روز اضافہ، شہریوں کے صبر کا پیمانہ لبریز، ملتان سمیت جنوبی پنجاب میں دوسرے روز بھی احتجاج، مہنگائی کی چکی میں پسے شہریوں نے حکومت کو آڑے ہاتھوں لیا، 300 یونٹ تک بجلی سستی کر کے ریلیف فراہم کیا جائے، بجلی سستی نہ کرنے کی صورت میں احتجاج کا دائرہ کار وسیع کرنے کی دھمکی۔ کہنا چاہتا ہوں، ہماری ریکویسٹ ہے کہ میں رشکے والا ہوں، ایک آدمی غریب آدمی ہوں، یہ 30,000 کا بل آ گیا میرا، پچھلے مہینے یہ دیکھو 7600 کا بل، اس دفعہ 8400 روپے کا بل، میں نے اپنے گھر کی بکری بیچ کے میں نے اپنے بل بھرے۔ جی ہمارے بچے بھوکے مر رہے ہیں، مہنگائی کم کریں، بل کم کریں، میں یہ بل نہیں بھروں گی، ان کے جنوں کے ساتھ روٹی کھا رہے ہیں۔ مکان کرائے کا، بجلی کا بل، گیس کا بل، میں بیوہ ہوں، میری کوئی روزگار نہیں ہے۔
ہارون آباد کے ٹرانسپورٹرز نے کرائے بڑھا دیے، 300 روپے تک اضافے سے شہری پریشان، سفر کرنا مشکل ہو چکا، ظلم بند کیا جائے شہریوں کا مطالبہ۔ ٹرانسپورٹرز کے مطابق اخراجات پورے نہیں ہوتے، کرایہ بڑھانا مجبوری ہے۔ مہنگائی کی وجہ سے عوام کی چیخیں نکل رہی ہیں۔ ملتان سے سابق ایم پی اختر انصاری کی روحی سے گفتگو، کہا لوگ بنیادی ضروریات پوری کرنے سے بھی قاصر ہیں، ساری تنخواہ بل کی ادائیگی میں ختم ہو جاتی ہے۔ مظفر گڑھ ریلوے اسٹیشن کھنڈرات کا منظر پیش کرنے لگا، مسافروں کے بیٹھنے کے لیے مناسب جگہ، نہ پینے کے لیے پانی دستیاب، اسٹیشن کی تزئین و آرائش کا کام بھی ادھورا چھوڑ دیا گیا، توجہ نہ ہونے کے سبب ریلوے اسٹیشن ویران ہو گیا۔ کوٹ چٹھا میں تجاوزات کے خلاف کارروائی، سڑکوں کے اطراف تجاوزات کا خاتمہ، اسسٹنٹ کمشنر زاہد اقبال گجر کہتے ہیں ٹریفک روانی میں رکاوٹ ڈالنے والے کسی رعایت کے مستحق نہیں۔ ملتان بورڈ کا جماعت ناہم کے رزلٹ کارڈ بارے اعلان، ریگولر امیدواروں کے رزلٹ کارڈ متعلقہ اداروں کے سربراہان کو میل کر دیے گئے، پرائیویٹ امیدوار آن لائن سسٹم کے تحت رزلٹ کارڈ حاصل کر سکتے ہیں، دوبارہ داخلہ لینے والے طلبہ 6 ستمبر تک رزلٹ منسوخ کروا سکتے ہیں۔ اور ایشیا کرکٹ کپ کا میلہ سجنے کو تیار، افتتاحی میچ 30 اگست کو ملتان میں کھیلا جائے گا، انتظامات مکمل، سیکیورٹی پلان تشکیل دے دیا گیا، 7000 سے زائد پولیس اہلکار ڈیوٹی پر تعینات، سرچ آپریشن بھی جاری، سی پی او خود نگرانی کریں گے۔